بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ شب بارات کے بارے میں لوگ افراط و تفریط سے کام لے رہے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی طرح لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اس طرح کئی احادیث میں ارشاد فرمایا، تقریباً 10 احادیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لوگوں کے اوپر نظر رحمت فرماتے ہیں اور ہر ایک کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن جس کے اندر کینہ ہو، اور جو عورت زنا کر رہی ہو، اور جو کسی کو ناحق قتل کر رہا ہو، اور جو شراب کا عادی ہو، ان لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نظر رحمت نہیں فرماتے۔ ان احادیث میں سب سے پہلے بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ احادیث تو ضعیف ہیں، لہٰذا اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ تو جب کسی حدیث کی تائید دوسری احادیث سے ہو اور وہ زیادہ بھی ہوں تو اس کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ان احادیث کی کمزوری بھی ختم ہو گئی، لہٰذا اس پہ عمل کرنا جائز ہے، درست ہے۔ صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے اس پہ عمل کیا، تو یہ جائز اور درست ہے۔ یہ تو بات ہو گئی کہ عبادت کرنا ثابت ہے۔ اب کون سی عبادت کی جائے؟ دیکھو، یہاں عبادت کی تخصیص نہیں ہے، کوئی خاص عبادت کرنا یہاں مقصود نہیں ہے۔ کوئی بھی عبادت جو دل چاہے آدمی کر سکتا ہے، نماز یعنی نفل پڑھ سکتا ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتا ہے، اور ذکر کر سکتا ہے، دعائیں مانگ سکتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کر سکتا ہے، ہر ایک عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن نوافل کی جماعت کرنا، صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرنا، یہ سب ناجائز ہے، بلکہ ثواب کے بجائے گناہ ہے۔ اب یہ عبادات کہاں ادا کی جائیں؟ تو آپ کو پتہ ہے یہ نفل ہے، اور نفل کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر ادا کیے جائیں۔ دوسری بات ہے روزے کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ شب بارات کے دوسرے دن روزہ رکھا جائے، تو یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، اور اس حدیث کو بنیاد بنا کر اس پہ عمل کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15 کو عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ تو یہ سمجھ کر روزہ رکھنا درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، لہٰذا میں نے بھی رکھ دیا۔ اس رات قبرستان میں جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جس درجے میں کیا ہو، ہمیں بھی وہ کام اسی درجے میں کرنا چاہیے۔ تو 15ویں شعبان کو آدمی قبرستان میں جانے کو لازم سمجھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نوافل کو آپ گھروں میں ادا کریں۔ اس رات میں ہمارے معاشرے میں جتنی خرافات کی جاتی ہیں، پٹاخے پھوڑنا اور مساجد کے لاؤڈ سپیکر اس طرح آن کر کے جو ہے مجالس سجانا کہ لوگوں کی نیندیں خراب ہو جائیں، لوگوں کی عبادات خراب ہو جائے، یہ بھی سب ناجائز ہے۔ اور اسی طرح کوئی خاص طور پہ مٹھائیاں بنانا یا خاص قسم کے کھانے بنانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے۔